السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان اعظم احمد۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا 1 سال مکمل ہو گیا، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 1 سال کے دوران پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا کچھ حاصل کیا، کیا وعدے پورے کیے، کن شعبوں میں وہ کمزور ہے، اور اوورآل مجموعی طور پر یہ سال کیسا رہا۔ تو دوستو، جو عمومی صورتحال ہے، جو بظاہر نظر آتا ہے، جو عوام کی آراء ہے، اس کے مطابق تو یہ سال بدترین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے چیزیں بہت مہنگی ہوئیں، مثلا پٹرول مہنگا ہو گیا، سونا مہنگا ہو گیا، اور بھی جو امپورٹڈ چیزیں تھیں وہ سب بہت مہنگی ہو گئی۔ کاروباروں پہ بہت برا اثر پڑا، کیونکہ را مٹیریل کے مہنگے ہونے سے پروڈکٹس کی قیمت بہت بڑھ گئی اور عوام کی قوت خرید محدود ہو گئی۔ یہ سارے عوامل اپنی جگہ پہ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اس نے اچھے کام کیے یا جو وہ کر رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ کچھ ایسے حقائق ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو بظاہر نظر نہیں آتے، اور عوام سمجھتی ہے یا کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا سروکار، ہمیں تو مہنگائی مار رہی ہے، یا ہمارے لیے تو یہ ضروری تھا کہ ضروریات زندگی کی چیزیں سستی کی جاتی۔ ٹھیک کہتے ہیں عوام بھی، لیکن عوام دراصل میں معاملات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، ان کو تو یہ ظاہری باتوں سے ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو معاملات کی گہرائی دوستو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس بری طرح مجروح ہو چکی تھی، اس بری طرح مجروح تھی کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ سابقہ حکمرانوں نے اس بے دردی سے قرضے لیے ہوئے تھے، جنہوں نے پاکستان کو آلموسٹ ایک دلدل میں تقریباً ناک تک پہنچا دیا تھا۔ بالکل ہم ڈوبنے کے کنارے پر تھے کہ ہمارا سانس بند ہو جاتا۔ تو ایک ایسی معیشت میں گورنمنٹ کے لیے، نئی آنے والی گورنمنٹ کے لیے ریلیف دینا بہت مشکل تھا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سابقہ حکومتوں نے کیا کیا۔ انہوں نے یہ جو ہماری معیشت تھی، ہمارا ملکی جو معیشت کا ڈھانچہ تھا، یہ ایک ایسا مریض تھا جسے انہوں نے آکسیجن پہ لگایا ہوا تھا۔ اب آپ اگر اسپتالوں میں جائیں، ایمرجنسی میں جائیں، یا جہاں پہ آکسیجن کے مریض ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ناک سے وہ آکسیجن کا لگا ہوتا ہے ماسک، اور وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر ان کی صحت بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے، ان میں ایسا کوئی آثار نہیں نظر آتے کہ یہ کسی تکلیف کا شکار ہے یا کوئی مسئلہ ایسے۔ لیکن جو ہی وہ آکسیجن کا ماسک ہٹایا جاتا ہے، مریض پھر جان بار نہیں ہوتا، وہ گزر جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی حالت ہماری معیشت کی تھی، انہوں نے اسے قرضوں کے ساتھ ایک آکسیجن لگائی ہوئی تھی، اور وہ سب کو سامنے کہتے ہیں یہ دیکھیں جی بھلا چنگا ہے یہ مریض، تو اس کا رنگ، صحت، اس کی جو حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہترین ہے، ہم بہترین جا رہے ہیں جی۔ یہی ان کی ایک فنکاری اور کاریگری تھی۔ تو اس پہ ہمیں مزید بہت سا خرچ کرنا پڑتا تھا، قرضے لینے پڑتے تھے، مہنگے ترین قرضے، اور یہ سارا ایک جو چکر تھا وہ آپ جانتے ہیں۔ اب عمران خان گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اس نے بنیادی اس کی جو خرابیاں تھیں اسے دور کرنے کے لیے بنیادی اقدامات اٹھائے، جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں، اور ان پہ اوپر کسی اکانومی کا، کسی معیشت کا، کسی ملک کا سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ یہ بڑا مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک پرانی بلڈنگ جس کی بنیادوں میں گٹر، کیچڑ اور گھن لگا ہو، تو آپ اس کو نیچے سے جا کر اس کو کھدائی کریں، اس کی بنیادوں کو صاف کریں، وہاں اس کو دوبارہ نئے سرے سے کنکریٹ کریں، تو یہ گڑھے میں ہونے والا کام ہے، جو اوپر سے گزرنے والے لوگوں کو تو نظر نہیں آتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یار یہ بلڈنگ ویسی ہی گندی ہے، اوپر دیکھو کیا اس کی حال ہوا ہے، نہ اس پہ کوئی رنگ روغن ہے، نہ پینٹ ہے، نہ اس پہ کوئی نئی کھڑکیاں دروازے لگے ہیں، ان کو یہی نظر آتا ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر وہ سب کچھ اوپر لگا دیے جاتے، کھڑکیاں، دروازے، رنگ، پینٹ، ساری لشٹم پشٹم اسے کر دیا جاتا، اور اس کی نیچے سے بنیادیں اگر وہ ختم ہو جاتی، تو ایک دن وہ بلڈنگ یقینی طور پہ زمین بوس ہونی تھی۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہماری معیشت کا تھا۔ اب اس کی بنیادوں میں جو کامیاب ہو رہے ہیں، ایک تو اسے ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی بنانے کا جو پروسیجر ہے بہت مشکل ترین تھا۔ پچھلے حکمرانوں میں کبھی بھی کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ ایسا کر سکیں، لیکن اب یہ پہلی بار انہوں نے، عمران خان نے ایسے کام کرنے کے لیے وہ
وہ اسٹیپ ہمت سے لے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ ڈاکومنٹ کیا, اس پہ بڑے سارا واویلا مچا ہے, تاجروں کی ہڑتالیں ہیں, لوگ چیخ چلا رہے ہیں, لیکن یہ ہماری معیشت کے لیے الٹیمیٹلی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن کی جو شعبہ تھا وہ بہت ہی نیچے جا رہا تھا. ہماری ٹیکس کی کلیکشن بہت باقی ممالک سے بہت کم سی تھی, یہ کوئی 1.5-2% کے لگ بھگ تھی, جو کہ ترقی یافتہ ملکوں میں 15% ہوتی ہے, ایون انڈیا میں 5% سے اوپر ہے. تو ریونیو اکٹھا کرنے کا, انکم کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ اس ملک کے عوام مناسب اپنے ٹیکس پے کریں اور سارے ٹیکس کے سرکل میں شامل ہو جائیں. تو یہ گورنمنٹ ایک قدم کیا ہے, بڑا زبردست قدم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس تھیں اس کو بڑھایا ہے. جو پہلے بہت سمٹ کے بہت کام آ چکی تھی, اب آپ حالیہ اشارے دیکھیں تو ہماری الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور ہماری امپورٹس کم ہو رہی ہیں, جبکہ پہلے یہ معاملہ الٹ تھا. ہماری امپورٹس بہت زیادہ تھیں اور ایکسپورٹ بہت کم تھیں, تو جس سے ہمارا کرنٹ جو خسارہ تھا وہ بہت زیادہ تھا, اس کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے تھے. تو کسی نے یہ نہیں کیا کہ ہمارا یہ لیول کریں. ہماری ٹوٹل اب جو ہمارا ٹارگٹ ہے 26 ارب ڈالر ہے غالباً ایک سال میں ہماری ایکسپورٹس کا, جو کہ پہلے کم ہو کے شاید 10-12-15 ارب ڈالر کے نزدیک آ چکا تھا. تو اب اس کو الحمدللہ بڑھایا جا رہا ہے. اب آپ اس کے مقابلے میں انڈیا میں دیکھیں تو وہ اگرچہ ہم سے آبادی میں بڑا ملک ہے, تو وہاں پر سالانہ تقریباً 300 ارب ڈالر کی ان کی ایکسپورٹس ہیں. اگر آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو وہ ہم سے کوئی 1-5 کا تناسب بنتا ہے. ہماری اگر 20-22 ارب آبادی ہے تو ان کی 1.25 ارب ہے, نہیں ہماری 20-22 کروڑ ہے تو ان کی 1.25 ارب ہے, تو یہ 1-6 کا شاید تناسب بنتا ہے. تو اس حوالے سے اس حساب سے بھی ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ہم سے دگنی ہیں, یعنی وہ ہم سے بہت مضبوط اکانومی. ان کے جو فارن ڈپازٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, جبکہ ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت کم رہ گئے تھے اور وہ بھی دیوالیہ ہونے کے ہم قریب پہنچے ہوئے تھے. تو یہ بنیادی کام ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہوں گے, تو انشاءاللہ ہماری معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی تھی وہ پہلی حکومتوں کی بالکل ناکام تھی. وہ ہمارے دوست ملک بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکے تھے, اور الحمدللہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے ان شعبے میں انہوں نے زبردست کام کیا ہے. انڈیا نے پہلے جب وہ پلوامہ والا واقعہ ہوا, وہاں پر بھی پاکستان نے اس کو بری طرح نیچا دکھایا, عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی, اور ہماری فوجوں کو مرال بھی بلند ہوا, عوام کا مرال بھی بلند ہوا. اب یہ کشمیر کا معاملہ جو حالیہ ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کا معاملہ جو پہلے بالکل دب چکا تھا, اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اسے نئے سرے سے سب دنیا کے سامنے لایا ہے, اور دنیا نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے. سلامتی کونسل کا حالیہ جو اجلاس ہے آپ اس میں جانتے ہیں کہ اس میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک عالمی مسئلہ ہے, اور اسے پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے. تو یہ ایک پاکستانی موقف کی ایک جیت ہے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے. اس کے علاوہ اندرونی طور پر عوام کے لیے بہت سے کام ہو رہے ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے نچلا طبقہ عمران خان کی توجہ کا مرکز ہے, تو وہاں پر بھی کام ہو رہے ہیں. پہلے جو شیلٹر ہومز بنائے گئے, پھر یہ ابھی ایک ریسنٹلی قومی لنگر خانے یعنی گورنمنٹ کے لنگر خانوں کا ایک بل منظور ہوا ہے, وہ بھی سب سے غریب لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے فری فوڈ مہیا کی جائے گی. اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے قرضوں کی اسکیمیں ہیں, وہ بھی میرٹ پہ انشاءاللہ سب نظر آ جائے گا. اس کے علاوہ ہاؤسنگ کی جو اسکیمیں وہ بھی شروع ہو گئی ہیں. صرف ہوا یہ ہے کہ عمران خان نے جو الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے تھے دراصل میں وہ ایک مسٹیک تھی, 100 دنوں کا جو ایک دیا تھا پلان, یہ ساری باتیں جو تھیں وہ ایسا تھا جیسے بندہ نہر سے باہر کھڑا ہو کے اندازہ لگائے کہ اس کی گہرائی اتنی ہے تو میں اسے آسانی سے کراس کر جاؤں گا, لیکن جب انہوں نے نہر میں چھلانگ لگائی تو پتہ چلا کہ یہ تو ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ گہری ہے. تو یہ ایک مسٹیک تھی جس کو لے کے مخالفین ان پہ اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں یا یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ وعدے نہیں پورے کیے. ادروائز عمران خان کی گورنمنٹ ساری درست سمتوں میں جا رہی ہے, معیشت کو بحال کرنے کے لیے, خارجہ پالیسی کے لیے, بیرونی ممالک سے تعلقات کے لیے, عوام کے لیے. اور یہ جو پورٹل سٹیزن پورٹل بنایا ہے وہ ایک بڑا شاندار قدم ہے کہ اب ہر بندہ اپنی شکایت یعنی گھر بیٹھے درج کروا سکتا ہے اور اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوئے ہیں. تو دوستو یہاں پہ مسائل کا انبار ہے, یہ معاشرہ بالکل تباہ ہو چکا تھا, تو اس کو بحال ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا. وہ کر رہے ہیں اپنی کوششیں, انشاءاللہ اگلا سال جو آئے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا, اس سے اگلا سال مزید بہتر ہوگا.
اب انصاف کے شعبے میں دیکھ لیں کہ ادارے آزاد ہو رہے ہیں، تو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ طاقتور ترین مجرموں کو جیلوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو پیٹ رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. تو میری نظر میں یہ بھی حقیقت ہے کہ عوام کی زندگی مشکل ہے، مہنگائی ہے، یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، کاروبار معاملات ٹھپ ہیں. یہ ساری قربانیاں بحیثیت قوم ہمیں دینی پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہماری معیشت، ہمارا معاشرہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، ایک باعزت مقام پہ پہنچے. تو یہ قربانی تو ہمیں دینی ہی ہوگی، کیونکہ اب یہ مریض جو ہے ہمارا معاشرہ یا ہماری معیشت، یہ اس کو آکسیجن ہٹا دی گئی ہے. اب اس کا جینین طریقے سے علاج ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے آکسیجن ہٹی ہے تو یہ بڑی کمزوری محسوس کر رہا ہے، نقاہت محسوس کر رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، گر رہا ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو نہیں بچے گا، مر جائے گا. لیکن انشاءاللہ وہ جب اس کی تھراپی ہو رہی ہے، جو اس کے بنیادی کام ہو رہے ہیں، یہ اپنے پاؤں پہ ضرور کھڑا ہوگا. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا تجزیہ. انشاءاللہ جو گورنمنٹ کے آفیشل ہیں وہ اصل صورتحال تو آپ کو وہ بتائیں گے، لیکن جو میری ایک آبزرویشن تھی، میں نے اس حوالے سے آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کیا یا اپنے جو تجزیہ وہ پیش کیا. امید ہے آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.